ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا کیا نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعویٰ نبوت کیا؟ سادہ لوگ, میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے؟ کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں, تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں, چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں, ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. لو سامو, جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تھوڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے. سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی, ابو یزید بستامی, یزیدہ ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں, بریلویوں کی فضائل سنت میں. پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی, صوفیاء کی, تذکرۃ الاولیاء ہے. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں, آج چل رہا ہے, آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری. 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا, نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے. اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا. کعبے کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے. تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء, اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے سارے جمع کیے ہیں, جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں, جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی, اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں, جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے. اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا, بایزید بستامی کی معراج, اندازہ کریں, اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. بایزید نے خود دعویٰ کیا. ہاں جی, اندازہ کرو. وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا, اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے, اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے, اللہ کا عرش. انہوں نے کہا عرش میں ہوں. لو جی سنبھال لو. پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں. پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے, ان کا کرسی بھی میں ہوں. اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے, انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر, ڈنگرا نے مننے والے ڈنگر. بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے, ہاں سن سنا کے سننی, ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے. وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں, تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بایزید نے کیا بکواس کی. اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. لعنت ہے تیرے ہوتے, تیرے مننے والے ہوتے, کتے دی موت مرو تسے. اور اگر تو نہیں کیا تو اللہ دے حضور تو بری ہے, منو تیرے کوئی لینا دینا نہیں. جے تو کہہ تے کتے دی موت مرے, اور تیرے مننے والے تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو. آمین. تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کہا ہے, وہ تواڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں. دسو قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بایزید بستامی. اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے, لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا. آج کوئی وابی بھی نکلا ہے, کوئی دیوبندی نکلا ہے, کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ. لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں, شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے, بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب, پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں. ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہیں, قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو, پہلے چوراں دی ماں نو مارو. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. جب اس نے یہ دعویٰ کیا, اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں, میں یہ ہوں یہ ہوں, تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ. ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم میں جب بات ہو نا حق کی,
تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود. ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ. توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا. اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے. اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا. اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے. اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی بازید نے موقع تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. 2 جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے. تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زمانے ولی سے غدار اور خائن کے لیے جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی. محمد کے جھنڈے سے بڑا. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے. لواء الحمد نہیں ہونا تھا تیرے عقیدے کے اوپر. اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا؟ بازید یزید کا اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مسلم میں ہے کہ میدان معاشر میں اس نے کیے پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں. تو یہ بازید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا، آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. کیا کس طرح قادیانیت کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے، تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جن کے خلاف تم بول رہے ہو، ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں مسلم بن حجاج، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا. ہاں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید بن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بازید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صاحب، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے
کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا، اور نبی اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رزم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف معجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف معجوب جس پہ وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوا کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی، انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. اور غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. تمہاری اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا، مارے گئے. ان کو پتہ بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ان کو نہیں پتہ چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کہتے غوث وقت ہے تو دل دال تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے، اور نسوے تو کتابوں کی تعریف کر دے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے چشتی رسول